بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کے اندر ایک کالج کا مبینہ واقعہ اب پورے پنجاب کو یہ احتجاج اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ مریم نواز کی جو کل کی دھمکی امیز پریس کانفرنس ہے وہ الٹی پڑ گئی ہے، اور آج جس طریقے سے راولپنڈی، سرگودا اور مختلف شہروں کے اندر پرتشدد احتجاج ہوا ہے، یہ آگے مزید لوگوں کا غصہ، فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، کیا رخ اختیار کرے گا۔ اور آج ایف آئی اے نے عمران ریاض، سمیع ابراہیم، عمر دراز گندل اور مختلف جو صحافی ہیں ان کو واقعات رپورٹ کرنے کی بنیاد پر جو ہے وہ ایکشن شروع ہوا ہے، گرفتاریاں متوقع ہیں، ایک مرتبہ پھر جو صحافی ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پوری صورتحال پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے صحافی دوست اینکر پرسن ہرمیت سنگھ، ان کے ساتھ رضی طاہر صاحب۔ ہرمیت بھائی، ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ایک واقعہ ہوا مبینہ طور پر، آپ اس کی بجائے اس کے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں اور مطمئن کریں لوگوں کو کہ بھائی یہ اس کے فیکٹس ہیں، تو الٹا جن لوگوں نے اس احتجاج کو رپورٹ کیا تو یہ صحافت کو ایک جرم بنا دیا گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو ٹیک آف کیا ان لوگوں نے، اور پہلے صورتحال تو یہ ہے کہ جو معاملہ ہوا ہے، یعنی کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے، اتنا دکھ، اتنی تکلیف، جو چہرے کے تاثرات تھے کل آپ نے مریم نواز کے دیکھے، وہ جس لہجے میں بات کر رہی تھی، اس سے پہلے جس طریقے سے دھمکیاں عظمیٰ بخاری نے دی تمام تر میڈیا والوں کو، یعنی اس ساری صورتحال میں آپ کو جب آپ بیٹھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی شخصیت، یعنی اس کی پرسنالٹی، اس کے چہرے کے ایکسپریشن، اس کی باڈی کے ایکسپریشن، یہ کیا شو کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ معاملہ ہوتا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو ہے نوٹ کرنا، آگے تک عوام تک پہنچانا کہ احتجاج ہو رہا ہے۔ دوسری جانب آپ کے جو وزیر تعلیم ہے، یعنی سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی صاحب واقعہ ہوا ہے، آڈیو ڈیلیٹ ہوئے ہیں، ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی ہیں، میں اس ساری چیزوں کا گواہ ہوں۔ اچھا، پھر ملک احمد خان وہ کردار ہیں جو آج اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے منصب تک پہنچے ہیں، تو اس میں سب سے اہم کردار ملک احمد خان کا ہے۔ اس کی جو باجوہ سے ملاقاتیں ہوتی تھی، جی ایچ کیوں جو وہ جاتے تھے، تو ساری صورتحال تو انہوں نے سموتھ کی تھی۔ تو پہلا نوٹس آپ ایف آئی اے کا نوٹس اگر آپ صحافیوں کو تھماتے ہیں تو پہلا نوٹس آپ اپنے وزیر تعلیم کو دے دیں، دوسرا نوٹس آپ ملک احمد خان کو دے دیں، تیسرا نوٹس آپ اپنے ٹک ٹاکر آئی جی کو دے دیں، کیونکہ دونوں ٹک ٹاکر ہیں نا، مریم نواز صاحب اور دونوں، تو لگ پتہ جائے گا کہ پہلا شخص جب انہوں نے گرفتار کیا وہ کیوں گرفتار کیا، اس کے بعد کس کے کہنے پر ان لوگوں نے جا کے وہاں پر شیلنگ کی۔ چوکیدار کا کام ہوتا ہے، ہمارے انفارچونیٹلی جو چوکیدار ہے وہ چوکیداری تھوڑی کر رہا ہے، اس کو کام ہے کہ گیٹ پہ بیٹھنا، وہ کہتا ہے نہیں میں گیٹ پہ تھوڑی بیٹھنا ہے، میں دفتر میں بیٹھنا ہے۔ تو چوکیدار کا کردار ہمیشہ جو ہے وہ بڑا متنازع رہا ہے اور اب بھی ہے۔ اب اس چوکیدار کو بچانے کے لیے پہلے کیا ہے، چوکیدار کو ہم نے گرفتار کیا، پھر چوکیدار کو بچانے کے لیے کیمرے ہٹا دیے، ویڈیو ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اگر قابو پانا چاہتی تھی تو اس کی ایک اچھی سی انکوائری کرتی تھی، کوئی میڈیا کے سامنے آ جاتی کہ ہاں اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں، آتے سمیت تم نے بندوق کی یعنی گولیاں برسانا شروع کر، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ آپ جیسے تو بڑے لوگ آئے ہم نے دیکھے صحافیوں نے، ہم نے تو وہ ضیاء الحق ڈکٹیٹر کو دیکھا جس نے لوگوں کو کوڑے مارے، ہم نے تو پرویز مشرف کو دیکھا جو کہتا تھا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو بھی ہم نے بخش دیکھا۔ اب بھی جو صورتحال ہے ہم اس کو بھی بھگت رہے ہیں تو آپ کو بھی بھگت لیں گے، لیکن پھر یاد رکھیے گا جن نوجوانوں کی لسٹ بتائی وہ رضی طاہر بتائے گا، ان میں سے بہت سارے نوجوان یہ ہیں، میں خود ان میں ہوں، نواز شریف صاحب، آپ کلپ بے شک میرا نکال دیں، نواز شریف صاحب جب ادھر عدالتوں میں آتے تھے تو وہ ہاتھ جوڑا کرتے تھے مجھے، آپ دیکھ لیں گوگل میں پڑھی ہے کہ ہرمیت سنگھ صاحب میرے لیے دعا کرنا، میں بڑا مجبور ہوں، بڑا دکھی ہوں، بڑا تکلیف ہوں۔ آج وہ مریم نواز ہمیں آنکھیں دکھا رہی، جب نیب کورٹ میں ان کے حالات یہ ہوتے تھے کہ یہ کہتے کوئی صحافی مل جاؤں اپنا ان کو بات پہنچا دیں، آج وہی صحافی جب اس چیز کو کوٹ کریں تو بھئی ہم دہشت گرد ہیں، ہم انتشار اس ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ارے بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی سب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کریں، ہر چیز کا تعلق گولی سے ڈنڈے سے نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کا تعلق جو ہے اس سے نہیں ہوتا کہ اس کو ویگو ڈالے سے اٹھا دو، اس کی بیٹی اٹھا دو، اس کی بہو اٹھا دو، ایسے ملک نہیں چلتا ہے۔ آپ نے اس ملک کو جس طریقے سے ڈکٹیٹ کیا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، جس کو ٹارچر کر رہے ہیں، ملک ایسا نہیں، اس کا رد عمل آئے گا، اور رد عمل آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو پہلے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب بات چیت سے ہر چیز حل ہوتی ہے۔ آپ نے بیٹھے ہیں وزیر اعظم کے منصب پر، آپ کے تایا، آپ نے اپوزیشن سے بات ہی نہیں کرنی، ان کو اٹھوا کے ان کے بہو، کل شامت قریشی کی بہو کو آپ نے اٹھوا دیا۔
یعنی جب معاملہ یہاں وہ سلو مسلی تھا، کون تھا وہ جب کہتا کہ معاملہ یہاں تک آ گیا تو صلح ہی کر لو. اب جب بہو بیٹیاں چھوٹے چھوٹے، وہ اسپیشل پرسن جو زرکا کا بیٹا بچہ ہے، میں نے خود ملا ہوں اس سے، اس بچے کو آپ نے اغوا کر دیا. تو ایسے نہیں چلے گا. یہ حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، اور اس کا نقصان مریم کو اندازہ ہو گیا کہ ہونے والا ہے، اس لیے پرسنالٹی، اس کے ایکسپریشن وہ کل دیکھنے والے تھے. اچھا رضی بھائی بتائیے ایک تو ناظرین کو کہ کون کون سے وہ صحافی ہیں جن کے گرفتار کیا جا سکتا ہے، چونکہ ایف آئی اے اس کے اندر عمران ریاض کو تو میرا خیال ہے انہوں نے تماشی بنا لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاکر اوان ہے، دیگر جو ایسے ہی صحافی ہیں. یہ دیکھیں جی، ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے اس کے اندر جمیل فاروقی ہیں، ایاز میر ہیں، عمران ریاض ہیں، رابعہ ملک ہیں، عمر دراز گوندل ہیں، مقدس فاروق اوان ہے، شاکر محمود اوان ہے، اور ایک احمد بوباک نامی اور سمی ابراہیم ہیں. یہ تمام صحافی ہیں، اور کچھ ایڈوکیٹ ہیں ایک دو، اور باقی پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں جن کا نام یہاں پہ شامل ہے. اب میں نے کچھ کی وال پہ جا کے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. مثلا شاکر محمود اوان نے صرف ایک ٹویٹ کی ہے، جس ٹویٹ کو انہوں نے کوٹ کیا وہاں پہ کہ جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے وہ فلاں جگہ پہ ایک ریلی نکال رہی ہے اسی کے حق میں، جو کچھ وہاں پہ اسٹوڈنٹ نکلے ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ حق میں. اس کا اتنا سا قصور تھا کہ اس نے وہ ٹویٹ کر دی، اس ٹویٹ کو اٹھا کے کوٹ کر دیا. باقی تمام کی اٹھا کے دیکھیں، ہم نے بھی ٹویٹس کی ہیں، آپ نے بھی کیا، ہم سب نے. ہم یہ بتا رہے تھے، آج بھی ہم نے بتایا کہ راولپنڈی میں فلاں جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے. اب یہ بات کرنا کہ ہم نے کسی کو ابھارا ہے، کسی کو باہر نکالنے کے لیے کیا ہے. جو پنجاب کالج کا کیمپس 10 ہے، سب سے پہلے احتجاج وہاں پہ ہوا. 13 تاریخ کو احتجاج ہوتا ہے. 12 تاریخ کو کس صحافی نے ٹویٹ کیا تھا؟ کس صحافی نے ان کو ابھارا تھا؟ وہ اپنی مرضی سے، ان کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے تو وہ نکلے ہیں. اگر وہ وہاں پہ نکلے، کل وہ ایک جو انہوں نے ساتھ سٹوڈنٹ بٹھائی ہوئی تھی لڑکی، اس کا مائک مریم نواز صاحبہ بند کر دیتی ہیں جب وہ کہتی ہے کہ ایک آئی وٹنس ہے جس کی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی. وہ فوراً اس کا مائک بند کر کے کہتی ہے نہیں، کوئی آئی وٹنس نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب پروپیگنڈا ہے. وہ بچے معصوم ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ 16 سال کے، 15-14 سال کے بچے جو پنجاب کالج کے کیمپس میں جہاں سب سے پہلے احتجاج ہوتا ہے، آپ نے وہاں پہلے پولیس بھیج دی، پھر نجی سیکیورٹی گارڈ نے ان پر تشدد کیا، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے وزیر تعلیم کو بھیجا، اس نے جب اسٹوڈنٹس کو سنا، حالات دیکھے، اس نے سب کچھ قوم کے سامنے بتا دیا. پھر اگلے ہی دن آپ نے کہا 48 گھنٹے لیں گے ہم اس کو سمجھنے میں. 48 گھنٹے گزرے نہیں، آپ نے پوری پریس کانفرنس کر دی، اور پوری قوم نے آپ کی پریس کانفرنس کو مسترد کر دیا. یہاں پنجاب حکومت ایک پارٹی بن چکی ہے پنجاب کالج کے ساتھ. اب اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ صحافیوں کو پکڑ دکڑ شروع کر دیں. یہ سلسلہ مزید آپ کے گلے پڑے گا. اچھا یہ بتائیے گا حمید صاحب کہ جی ایسے نہیں آپ کو لگتا جیسے کسان اس کی گندم کی فصل کی قیمت نہیں ملی، اب چاول کی فصل بھی جو ہے نا بہت مندہ حالات ہیں، اسی طرح جو اساتذہ ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں چونکہ اسکولوں کی نجکاری ہو رہی ہے، پھر جو مہنگائی ہے، انڈسٹری چل نہیں رہی، اور یہ جس طرح ہماری ریاست اس وقت بہو بیٹیوں کو اغوا کرنے پہ لگی ہوئی ہے، تو یہ ایک ساری جو فرسٹریشن ہے اور جو ایک کھاؤ قبائل کو پورے پاکستان کے اوپر جس طرح مسلط کر دیا گیا ہے، اور ادارے لگتا ہے کہ ناانصافی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، مینڈیٹ کی توہین کی ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے کہیں جیسے بنگلہ دیش طرز کا یا کوئی ایسا ایک آگے جا کے کوئی لابا تو نہیں پڑ سکتا، اور ان حکمرانوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے، بجائے اس کے کہ پانی ڈالیں اور یہ تیل ڈالنے کی کوشش دیکھیں کر رہے ہیں. بالکل آپ کا سوال بڑا درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مناسب سوال ہے. جو حالات چل رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے پہلے کسانوں کو دہشت گرد کہہ دیا. یعنی کسان جو اپنے خون پسینے سے اس زمین کا سینہ چیرتا ہے، جو گندم جو بیج بوتا ہے، وہ جو فصل پکتی ہے وہ میں اور آپ اور مریم نواز صاحب کھاتی ہے. اور وہ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جس تھالی میں آپ کھاتے ہیں اسی میں تھو، تو وہ کسانوں کو آپ نے دہشت گرد کہہ دیا. کل پریس کانفرنس میں اس طرف آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. آپ کو یاد ہوگا یہ خاتون جو تھی شیخ حسینہ واجد، جب احتجاج وہاں شروع ہوئے تو انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہیں، ان کو پاکستان سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ طلباء نہیں، ان کو گرفتار کریں، میری مدد کریں. آج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے دہشت گرد ہیں. یعنی ایک پارٹی جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا، جس کا حق بن رہا تھا اقتدار میں بیٹھنا، آپ نے زبردستی ان کا جو حق ہے چھین کے آپ فارم 47 کے وزیر اعلیٰ بنی. اب آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ دہشت گرد. تو کیا پھر جس عوام نے ووٹ دیا تو پھر تو عوام کو اب سیدھا کہہ رہی ہے نا کہ آپ نے دہشت گرد کو چنا تو آپ بھی دہشت گرد ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو آپ نے مہنگائی آپ
خان کی گورنمنٹ میں 12% تھی، زیادہ نہیں تھی. آج 40 کو بھی ہم کراس کر چکے ہیں. ہر دوسرے دن یہ ٹی وی تو انہوں نے پی ٹی وی بنا دی ہیں سارے چینل، تو ٹی وی پہ تو ہر دن کہتے اسٹاک ایکسچینج پتہ نہیں کیا عبور کر گیا. آپ مارکیٹ میں جائیں نا، اسٹاک ایکسچینج کا اثر تو عام آدمی پہ بھی ہوتا ہے. آج دائیں لوگ رو رہے ہیں، لٹرلی لوگ رو رہے ہیں. پیسے جو لاکھ روپے سیلری رہے وہ بھی رو رہا ہے، جو 2 لاکھ رہے وہ بھی رو رہا ہے، جو 5 لاکھ رہے وہ بھی رو رہا ہے. پرسوں میرے بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، کہتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر میرے پاس آئے، کہتے ہیں میرے پاس بچوں کے ایڈمیشن کے پیسے نہیں ہیں. ایک اسسٹنٹ کمشنر، تو اندازہ لگا لیں کہ وہ بابو بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، جس پر ہم الزام لگاتے ہیں. تو میرے جیسا مڈل کلاسیا جو ہے وہ تو روئے گا نا. تو صورتحال جو ہے اس نہج تک جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 5% یہ اشرافیہ جس میں جج جرنیل اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس عام آدمی میرے تیرے اور رضی طاہر جیسے مڈل کلاسیوں کا جو ہے بوٹیاں نوچ رہے ہیں. تو کب تک یہ نوچیں گے؟ ہر چیز کی جو ہے نا وہ رد عمل آتا ہے. اور جس طریقے سے 15 سال سے شیخ حسینہ واجد نے اپنے لوکل جیل، نجی جیل بنائے تھے، اس میں ٹارچر تھے، اس کو اٹھا دو، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، اس کو مار دو، اس کی بیٹی اٹھا دو، اس کے بچے کو اغوا کر دو. ہوا نا فرسٹریشن. پھر کس رد عمل میں آیا کہ حسینہ واجد اب اس کے وہ بھی وارنٹ بھی نکل آ گئے ہیں. تو یہ جو صورتحال اس وقت، مہنگائی، پھر کسان دہشت گرد، پی ٹی آئی دہشت گرد، صحافی دہشت گرد، انتشاری ہیں ہم سب. تو آپ جب اس قسم کے خطابات اور اس قسم کے الفاظ کا چناؤ ہمارے بارے میں کریں گی، اپنے عوام کے بارے میں کریں گی، تو پھر میرے خیال میں نقصان وہی ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا اور آج بنگلہ دیش کو ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ میں دیکھیں بات وہی ہے جو اینڈ پہ میں کرنا چاہوں گا کہ بے شک طاقت ہوتی ہے گردن میں، جو ہے وہ سریا بڑے بڑے لوگوں کے آتا ہے، لیکن پھر وہ نکل جاتا ہے. شاید آپ پر بھی ایسے وقت آئے، نون لیگ پیپلز پارٹی، آپ جمہوریت، آئین، قانون، انسانی حقوق سب کو پامال کر کے یہ کتنے دیر اقتدار کے اندر رہیں گے؟ اقتدار میں لانے والے آپ کو ایسے جھٹکیں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو آپ اپنی عوام سے لڑنا بند کیجئے، اپنی جو خامیاں ہیں ان پہ ذرا اپنی اداؤں پہ غور کیجئے. عمران ریاض یا سمیع ابراہیم، جمیل فاروقی یا عمر دراز گوندل اور شاکر محمود عوان جیسے صحافی جو پروفیشنل صحافی ہیں، جو اصل میں رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ صرف اس آڑ میں کہ پی ٹی آئی کا کوئی اگر حامی اس طرح وہ حمایت کرنے والے ہیں تو ہم اس طلبہ احتجاج کی آڑ میں ان کو جکڑ لیں، یہ آپ کا میرا خیال ہے پلان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. بہرحال اپنی ناظرین آپ بھی رائے سے آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.